ایئر اسپیس قریباً بند ہے، اور وہ بھی ایک یعنی کنسٹرینٹ کہہ لیں کہ چونکہ ایئر اسپیس بند ہے تو وہ استعمال نہیں ہو سکتی. جو گلف کے کنٹریز ہیں وہ اس وقت بائی لینڈ روٹ کنیکٹڈ ہیں. کچھ میرے اپنے علم میں ہے کہ کچھ لوگ مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ سے جدہ آ کے یا مدینہ شریف سے ڈائریکٹ فلائٹس لے کے وہ دمام پہنچ رہے ہیں، اور دمام سے چونکہ لینڈ روٹ کھلا ہے تو بٹوین فیو آورز مثلا بحرین تو آپ ود ان ہاف این آور 45 منٹ پہنچ جاتے ہیں. ایسے جیسے جیسے آگے گلف کے ممالک ہیں تو مثلا دبئی پہنچنا تو آپ اس کے 7 گھنٹے بائی روڈ چاہیے. تو وہ اس وقت پوزیشن ہے. وہ نہ صرف پاکستانی بلکہ دوسرے جو نیشنلز بھی ہیں چاہے وہ گلف سے ہوں، ود ان ریجن ہوں یا پھر دوسرے ممالک سے ہوں، تو وہ بھی اس روٹ کو اویل کر رہے ہیں. ہمارے جو گلف اور ایران میں جو اس وقت جو ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کو ابھی میں شیئر کرتا ہوں. لیکن میں ایک عرض کر دوں کہ منسٹری آف فارن افیئر نے جو کرائسس مینجمنٹ یونٹ ہے اس کو، جیسے آپ کو یاد ہوگا جب مئی کی ہماری جنگ ہوئی تھی انڈیا سے لاسٹ ایئر، یا پھر ایران جب ہوا تھا ایران کے اوپر حملہ جون 2025 میں، تو اس وقت ہم نے فوری ہم نے جیسے ایکٹیویٹ کیا تھا. وہ ہمارا کرائسس مینجمنٹ یونٹ جو ہے وہ آپریشنل ہے. 24 گھنٹے وہ اپنا وہاں ہماری ٹیمز موجود ہیں 24/7. اور اس میں ہم نے جو اس کی پوری تفصیل جو ہے وہ میڈیا میں بھی ریلیز کی ہے، ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ہمارے اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ بھی ہے منسٹری آف فارن افیئر کے. تو اس کو میں نے ذاتی طور پہ بھی ری ٹویٹ بھی کیا تھا. یہ نمبرز اگر آپ کو چاہیے آپ کسی بھی ویب سائٹ سے یا ویسے بھی لینے ہوں جانے سے پہلے تو آپ لے سکتے ہیں. ایران میں ہمارے 3 سینٹرز اس وقت ایکٹیو ہیں. یہ تو میں نے آپ کو ہیڈ آفس کا بتایا اسلام آباد کا، لیکن اب کنٹری وائز بھی آپ سے شیئر کر لیتے ہیں. ایران میں تہران میں، زائدان میں اور مشہد میں ہمارے تینوں جگہ پہ ہمارے تہران میں امبیسی اور زائدان میں اور مشہد میں ہمارے کانسولیٹ جو ہیں وہ پوری طرح انوالو ہیں، ایکٹیو ہیں، اور ان کی تمام تفصیل جو ہے ہماری ویب سائٹ پہ نمبرز کی موجود ہے. یہاں وہاں سے یا کہیں سے بھی کوئی کوئری کرنی ہو، کوئی رابطہ کرنا ہو تو رابطہ ہو رہا ہے. سعودی عربیہ میں ہماری امبیسی چونکہ ریاض میں ہے تو ہمارا امبیسی وہاں اس کی تمام تفصیل جاری کر دی گئی ہوئی ہے. اور جو جدہ ہے وہاں ہمارا چونکہ کانسولیٹ ہے تو اس کی بھی وہ بھی ایکٹیو ہے اس وقت. یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں، متحدہ امارات میں، ابو دھابی اور دبئی میں دونوں جگہ ہماری امبیسی ابو دھابی میں اور کانسولیٹ دبئی میں دونوں جگہ پہ ایکٹیو ہیں. اور اس کی بھی تفصیل تمام ہماری ویب سائٹ پہ اور ہمارے ٹویٹر ہینڈل پہ موجود ہے. قطر میں بھی اسی طرح دوحہ میں ہماری امبیسی جو ہے وہ ایکٹیو ہے، کیونکہ دوحہ مین ایک ہی کنٹری ریلیٹیولی چھوٹی ہے. بحرین میں بھی اسی طرح ایک ہی امبیسی جو ہے وہ ایکٹیو ہے، اور کویت میں بھی ہماری جو امبیسی ہے وہ ایکٹیو ہے. تو یہ تمام جگہ پہ اس کی تفصیل جو ہے جہاں سے جس جو چاہیے وہ اویلیبل ہے، اور ہماری ویب سائٹ سے بھی اویلیبل ہے. ہم نے یہ جو اسپیشل فیسیلیٹیشن ڈیسک جو ہم نے یہ سیٹ اپ کیے ہیں اس کا مین مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے پاکستانی بہن بھائی وہاں موجود ہیں اگر ان کو کوئی کسی قسم کی اسسٹنس کی ہو اور اس کی فیسیلیٹیشن کے حوالے سے وہ یہ ہماری تمام مشنز اور ایمبیسیز اور کانسولیٹ جو ہے وہ ان کو ہیلپ کر رہے ہیں. چونکہ کچھ ممالک سے آپ نے مثلاً ایران سے اگر انہوں نے ناردرن پارٹ آف ایران ہے تو وہ ہمیں آذربائیجان سوٹ کرتا ہے، تو آذربائیجان کی گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا ارینجمنٹ ہے کہ ان کو ویزا ماضی کی طرح جب لاسٹ ایئر جب ہوا تھا تو ایئرپورٹ کے اوپر ویزا مل رہا ہے. میری آج بھی آذربائیجان کے جو فارن منسٹرز ہیں ان کو میں نے شکریہ بھی ادا کیا ہے، اور وہ ان کی ہماری اسسٹنس اویلیبل ہے. گورنمنٹ وہاں ویزا آن ارائیول دے رہی ہے، اور
اسی طرح ہمارا جو ٹوٹل ایران میں اس وقت پاکستانی کمیونٹی کا جو نمبر ہے وہ 35,000 ہے، 35,000. اور ایز آئی سیڈ کہ ہماری چونکہ فلائٹس ایئر اسپیس بند ہے تو ہم اس کو تو اویل نہیں کر سکتے، لیکن تفتان رمضان بارڈر سے پاکستان جو ہے وہ پاکستان کے ذریعے آپریشنل ہے، اور اس کے ذریعے اور پھر ناردرن سائڈ سے آذربائیجان اور ایران کے بارڈر سے ایویکویشن ہو رہی ہیں، لوگ واپس آ رہے ہیں پاکستانی. جو مشنز اور کونسلیٹس کے ذریعے جو فیسیلیٹیشن کے ذریعے لوگ آئے ہیں، میں اس کے علاوہ بھی تفصیل بتاتا ہوں. وہ 792 پاکستانی ایران سے آئے ہیں، یعنی واپس. وہ تفتان سے جو ہے وہ 694 رمضان سے 59 اور استرا سے 39. تو اس طرح یہ 792 ہیں. اس کے علاوہ جو مثلاً ایرانی نیشنلز ہیں ان کے پاس ویلڈ ویزا ہے، وہ بھی مثلاً تفتان بارڈر سے یا ایسے بارڈر سے وہ پاکستان جو داخل ہوا ہے اس کا نمبر بھی قریباً 300 سے اوپر ہے. اوور آل کی بات میں کر رہا ہوں. اور جو ویسے ہی پاکستانی روٹین میں جو آ رہے ہیں تو ٹوٹل نمبر جو ہے وہ قریباً اس وقت 1400 کے قریب بن رہا ہے، لیکن جو مشنز کی فیسیلیٹیشن اور وہ ہے وہ 792 ہے. جو پاکستانی جو گئے ہوئے تھے جو واپس آ رہے ہیں، 46 اسٹوڈنٹس بھی تفتان کے ذریعے واپس آئے ہیں، اور 62 اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ رمضان بارڈر کے ذریعے واپس آئے. ہمارا جیسے کہا کہ مشن ہر جگہ پہ اور کراس بارڈر ہماری جو ارینجمنٹس ہیں وہ ایکٹیو ہیں، اور ان کو اسسٹنس کراس بارڈر کے بعد پاکستان داخل ہونے کے اوپر ان بارڈرز کے اوپر پوری طرح ایکٹیو ہے. مثلا ان کا وہاں ٹھہراؤ، ان کا کھانا، ان کا باقی جو لک آفٹر ہے. اسی طرح آذربائیجان، میں نے جیسے کہا کہ ناردرن جو بارڈر ہے اس کی ایویکویشن وہ یہ بہتر ہے کہ آذربائیجان کے ذریعے ہو بجائے وہ پاکستان میں آئیں. تو وہ باکو کے ذریعے، وہ باکو کی فلائٹس جو ہیں وہ آپریشنل ہیں، اور وہ ایکٹیولی جو ہے آذربائیجان کی ہماری جو ہم برادر ملک ہے اور بہت دوستی ہے، وہ پوری طرح ہمیں لاجسٹک سپورٹ دے رہے ہیں. اسٹرا بارڈر جو ہے وہ باکو اپنا آذربائیجان کے ساتھ انٹر ہونے کے لیے، اور وہاں بھی باکو میں جو فیسیلیٹیشن ہے وہ اویلیبل ہو رہی ہے. اس وقت تک اس بارڈر سے 64 پاکستانی جو ہیں انہوں نے کراس کر کے پاکستانی آذربائیجان گئے ہیں جو سٹینڈرڈ تھے. اور اس کے علاوہ 42 جو ہیں وہ ازل ایئر لائن کے ذریعے 2 مارچ کو لاہور بھی پہنچ گئے، اور 20 نیشنل جو ہیں وہ آج ایران کے بارڈر سے باکو کی طرف کراس کریں گے. تو یہ ایران کی تفصیل ہے. یو اے میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا بہت بڑا پاکستانی ڈیاسپورا ہے جو وہاں پرماننٹلی کام کر رہے ہیں اور جو وہاں سیٹلڈ ہیں. ٹوٹل اماؤنٹ قریباً 21 لاکھ لوگ ہیں ہمارے جو یو اے میں ہیں. لیکن جو لوگ وزٹ کے لیے یا کسی اپنے آفیشیل میٹنگز کے لیے گئے ہیں وہ 4,543 ہیں ایز آف ناؤ، جو مشنز میں رپورٹڈ ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ سارا معاملہ ہوا اس میں تھوڑی سی تفصیل آخر میں بیان کر دوں گا، کیونکہ میں اس وقت سعودی عربیہ میں تھا یہ جب اٹیک ہوا. او آئی سی کی میٹنگ تھی، منسٹریل میٹنگ غزہ کے حوالے سے اور ویسٹ بینک کے حوالے سے ایمرجنسی میٹنگ تھی 26 تاریخ کو. تو اس میں یہ جو ابو دھابی کا جب ایران پہ حملہ ہوا تو ہم نے فوری طور کے اوپر میں نے فارن سیکرٹری صاحبہ سے رابطہ کیا وہاں سے سعودی عربیہ سے، اور فارن آفس نے کنڈمنیشن کی، اس کے مذمت کی بڑی اسٹرانگ جو ہے وہ اپنی پریس ریلیز دی، اور اس کا ٹویٹ ہم نے ریلیز کی. میرا خیال ہے شاید مسلم ممالک میں سے ہم اکیلے ہی ہیں جنہوں نے اس کو کنڈیم کیا، کیونکہ اس کے بعد میری وہیں سے ان کے فارن منسٹر عباس اراغچی صاحب سے بھی بات ہوئی، اور چند گھنٹوں میں پھر ایران نے امریکن بیسز کے حوالے سے
اس میں یو اے ای، کویت، قطر، بحرین، اردن، جارڈن، مائلڈ، اس وقت 3 میزائل تھے جب میری پھر بات ان سے ہوئی، تو وہ انہوں نے یعنی باقی ممالک میں مارے گئے، تو ابو دھابی میں ہمارے پاکستانی شہید بھی ہوئے، کیونکہ یہ جو میزائل ہیں یہ صرف کوئی امریکن بیسز یا انسٹالیشنز پہ ایگزیکٹلی نہیں گرے، بلکہ یہ ایئرپورٹ کے اوپر بھی گرے ہیں، یہ ہوٹل میں بھی، دبئی میں فار ایگزامپل، ابو دھابی میں جو تھا وہ ریزیڈینشیل ایریا تھا جہاں ایک پاکستانی شہید ہوئے۔ اسی طرح یو اے گورنمنٹ جو ہے وہ بھی پوری طرح سپورٹو ہے۔ یو اے گورنمنٹ نے کل ابو دھابی میں انہوں نے اپنی ایئرپورٹ ایئر اسپیس بند کرنے کے باوجود اس کو ٹیمپریرلی کھولا تھا، اور وہ انہوں نے جو سٹینڈرڈ لوگ ویسٹ سے خاص کر امریکہ وغیرہ سے یا اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے انہوں نے اس کو لمیٹڈ وے میں نمبر آف فلائٹس کے لیے کھولا ہے، اور وہ اس کو جو لوگ وہاں دوسرے ممالک کے انہوں نے ویل کیا ہے، اس میں اگر کوئی پاکستانی ایسے لوگ موجود ہوں جو ادھر سے ویسٹ سے آئے ہوں یا امریکہ سے آئے ہوں اور اس یو اے میں ہوں، وہ بھی آبویسلی ان کو بھی وہ ایک فیسلٹی اویلیبل ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ لینڈ بارڈرز کھلے ہیں تمام گلف کنٹریز کے درمیان، اور ہماری اطلاع کے مطابق مشنز کی فیڈ بیک کے مطابق لوگ پاکستانی بھی وہ لینڈ بارڈرز کو استعمال کر رہے ہیں۔ مثلا سعودی عربیہ میں ہے تو پہنچ رہے ہیں، دمام سے وہ بائی روڈ جو دوسرے جہاں بھی ان کو کنوینئنٹ ہے، دبئی ہو یا ابو دھابی ہو یا قطر ہو، بحرین ہو، عمان ہو، وہاں سے لینڈ روٹ کھلنے کی وجہ سے وہ وہاں جا رہے ہیں۔ قطر میں ہمارا جو ٹوٹل جو ہمارے پاکستانی بہن بھائی ڈیاسپورا ہے وہ 3.5 لاکھ کا ہے، لیکن جو لوگ وزٹ اسٹینڈرڈ جسے کہتے ہیں وزٹ کے لیے گئے اور وہاں تھوڑے سے اس وجہ سے رکے ہوئے ہیں، وہ 1400 کا نمبر ہے مشنز، ہمارے مشن کی فیڈ بیک کے مطابق۔ اور قطر گورنمنٹ جو ہے وہ پوری طرح اور ہمارا مشن مل کے ان کی لک آفٹر اکوموڈیشن، ان کا کھانا، ان کا باقی اگر کوئی ویزا لمیٹڈ ہے نمبر آف ڈیز کا، اگر وہ اوور اسٹے ہوگا، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ لک آفٹر ہو رہی ہیں۔ اور قطری گورنمنٹ کے بھی ہم مشکور ہیں، جیسے ہم یو اے کی گورنمنٹ کے اور آذربائیجان کی گورنمنٹ کے، تو وہ بھی پوری طرح سپورٹو ہے۔ عراق میں ہمارے 40,000 جو تھے وہ پاکستانی ڈیاسپورا کے لوگ ہیں ٹوٹل، اس میں 850 لوگ جو ہے جو مشن میں رپورٹڈ ہے، وہ جو زائرین 350 ان میں، اور کردستان ریجن میں 500 لوگ ہیں جو کہ یعنی آنا چاہتے ہیں، یا جو سٹینڈرڈ جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ صرف اس وقت جو ہے اونلی وائبل آپشن جو ہے وہ وہاں سے ایئر اسپیس ہی ہے فار دا ٹائم بینگ، لیکن ان کی ایئر اسپیس بھی اس وقت بند ہے عراق کی بھی ان حالات میں۔ تو لوگ زائرین جو ہیں وہ کافی زیادہ تعداد میں ان میں سے کربلا معلیٰ اور نجف شریف میں موجود ہیں۔ زائرین ظاہر ہے کہ وہ کیٹیگری میں ہے، اور ان کو ہم کانسٹنٹلی ان کی جو بھی کوئی اسسٹنس ریکوائرڈ ہے وہ دی جا رہی ہے۔ سعودی عربیہ پہ آتے ہیں، وہاں ہمارا ماشاءاللہ 25 لاکھ لوگ بہن بھائی موجود ہیں جو ڈیاسپورا جسے کہتے ہیں، وہاں کام کے سلسلے میں اور وہاں جو ریزیڈنٹ ہیں اور مختلف جابس کر رہے ہیں، وہاں ریلیٹیولی پوزیشن سٹیبل ہے سعودی عربیہ میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے جب یہ ہوا تو میں وہاں تھا، تو میں نے جب عباس اراغچی صاحب سے بات کی تو جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ایک ڈیفنس پیکٹ بھی ہے، سپٹمبر پچھلے سال ہوا تھا سعودی عربیہ کے ساتھ، اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ، تو میں نے ان کو یہ باور کروایا تھا کہ ہمارا ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، تو اس لیے آپ کو ذرا محتاط یہاں ہو، تو ان کی یہ تھی کہ جی ان کو پھر آپ شور کر لیں کہ یہ سعودی عربیہ کی جو سرزمین ہے وہ کسی قسم کی فیسیلیٹیشن کے لیے ایران کے اوپر حملے کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ تو وہ
मेरी फिर शटल कम्युनिकेशन हुई सऊदी अथॉरिटीज़ के साथ, उनके फॉरेन मिनिस्टर साहब के साथ, और इसी तरह ईरान के साथ हमारी शटल कम्युनिकेशन हुई, और जिसके नतीजे में आप अगर देखेंगे तो सबसे जो कम जो थोड़ा सा जो है यानी मूवमेंट जो ईरान की तरफ से जो अटैक या कोई मिसाइल इस तरह ड्रोन, वो मिनिमम है वो सऊदी अरेबिया में और ओमान के हवाले से। ओमान तो मीडिएट कर रहा था, तो ऑब्वियसली ओमान को तो बिल्कुल उन्होंने टच नहीं किया पूरे रीजन में। ओमान ही जिनेवा में उनकी एम्बेसी में ये मीडिएशन हो रही थी, अमेरिका की और ईरान की अथॉरिटीज़ की, जिसमें अब्बास अरागची साहब खुद थे, उधर से स्टीव विटकॉफ साहब थे, IAEA के जो डायरेक्टर जनरल ग्रॉसी साहब हैं, वो जब हम ऑस्ट्रिया की विज़िट पे गए प्राइम मिनिस्टर साहब चंद रोज़ पहले, तो वो पहले हमारा ऑफिशियल बायोलेटरल विज़िट था दिन में उनके चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया के साथ, और फिर वो जो उनके की कंपनीज़ के चीफ एग्जेक्टिव थे, और फिर उसके बाद बिजनेस फोरम थे, और फिर उसके बाद बिजनेस फोरम थे जो कि फेडरेशन में थे, और फिर UN के जो हेड क्वार्टर्स हैं वहाँ जितनी बॉडीज़ हैं मुख्तलिफ, उनके साथ मीटिंग थी। तो वहाँ IAEA के डायरेक्टर जनरल साहब से मुलाकात हुई। वो उस दिन एक दिन पहले भी जिनेवा में उन पार्लिस में थे, और एक दिन बाद में भी वो हमारी मीटिंग के बाद वहीं वो जा रहे थे। तो वो इसलिए सऊदीया में जो हमारे लोग हैं वो अगर वहाँ से वो किसी ने बाई एयर निकलना है तो वो हमारी PA की फ़्लाइट जो है वाया ओमान एयर स्पेस ऑपरेट कर रही है, और मैं भी उसी तरह उस फ़्लाइट में इतवार को वापस आया हूँ परसों, चूँकि मेरी OIC की मीटिंग ख़त्म होने के बाद मैं एक दिन के लिए मदीना मुनव्वरा मैं गया था, वहीं था जब ये अटैक हुआ। मैंने जुमा वहाँ पढ़ा, तो वहाँ ये इंटीरियर मिनिस्टर साहब की भी मीटिंग थी, वो भी वहाँ तशरीफ़ लाए। तो जुमे का दिन था, हफ्ते की सुबह ये अटैक हुआ है, और फिर हम ऑब्वियसली हमने वहीं से ऑपरेशनल रूम मैंने वहाँ सेटअप किया। यहाँ फॉरेन ऑफिस के साथ हमारी कनेक्टिविटी थी, क्योंकि फ़्लाइट जो एक ही अवेलेबल हो सकती थी वहाँ से निकलने के लिए, वो इतवार की सुबह PA की फ़्लाइट थी। वो 3 घंटे लेट उन्होंने किया, क्योंकि वो वाया स्पेस से आए, गल्फ़ की स्पेस बंद थी। और यहाँ मीटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना सिविल मिलिट्री लीडरशिप की मीटिंग रखी हुई थी फॉरेन ऑफिस में, जिसमें फॉरेन सेक्रेटरी साहबा ने मैंने भी शिरकत करनी थी। तो मैं एयरपोर्ट से सीधा उसी मीटिंग में गया। तो सऊदी अरेबिया में इसी तरह अगर किसी का वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो रहा है, और जो विजिटर थे वो पूरी तरह कोऑपरेट कर रहे हैं और किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह अगर मसलन सऊदी अरेबिया से कोई दूसरे मुल्क में ट्रांजिट कर रहे हैं लोग हमारे बाय रोड, तो उनको भी जो दूसरे जो गल्फ़ के ममालिक हैं वो फैसिलिटेट कर रहे हैं और वो मदद कर रहे हैं। जहाँ तक कुवैत और ओमान का ताल्लुक़ है, उसमें कुवैत में हमारे 1,02,000 के करीब पाकिस्तानी है। एग्जैक्ट नंबर 1,01,976 है। ये डियास्पोरा है जो वहाँ काम कर रहा है, और लेकिन जो विज़िट पे जो स्टैंडर्ड हैं जिसे हम कहते हैं, वो सिर्फ 27 लोग हैं, और वो हमारा मिशन के साथ इन टच है, और कोई किसी किस्म की को फिक्र की ज़रूरत नहीं है, और बिल्कुल वहाँ जो उनकी लुक आफ्टर जो है वो हमारा मिशन कर रहा है। तो ओमान में मैंने जैसे अर्ज़ किया कि ओमान एज सच उनकी एयरपोर्ट ऑपरेशनल है और कोई इशू नहीं है, और 3,82,000 लोग वहाँ पाकिस्तानी डियास्पोरा के हमारे हैं, और कोई स्टैंडर्ड केस नहीं है कि ओमान में कि कोई विज़िट के लिए गया हो और वो वहाँ निकलना चाहता हो, क्योंकि दो वजूहत हैं, लैंड रूट भी खुले हैं वहाँ, एयरपोर्ट भी खुली है, और उनकी एयर स्पेस बंद नहीं है, और वहाँ किसी किस्म की ओमान के हवाले से कोई ईरान की तरफ से कोई नहीं है कोई एक्शन। बहरीन में हमारा टोटल डियास्पोरा जो है वो 1,34,064 है। कोई पाकिस्तानी वहाँ स्टैंडर्ड केस नहीं है। मिशन हमारा पूरा मैंने तफसील आपको अर्ज़ किया, वहाँ मिशन इवन डियास्पोरा के लिए भी अवेलेबल है। अगर उनमें से किसी ने कोई ट्रैवल करना हो या कोई एडवाइस लेनी हो या कोई असिस्टेंस चाहिए, तो और बहरीन के साथ
लैंड ट्रांजिट वीज़े का भी अरेंजमेंट हमारा इस वक्त सऊदी अरेबिया और बहरीन के दरमियान अरेंजमेंट इन प्लेस है। जॉर्डन में हमारा करीबन कोई 18,000 मैक्सिमम हमारा डियास्पोरा है उर्दन में, और वहाँ भी बहरीन की तरह हमारा कोई स्टैंडर्ड केस नहीं है। तो फॉरेन ऑफिस जो है वो बिल्कुल जो है वो एक्टिवली अपने मिशंस के ज़रिए, और यहाँ फॉरेन ऑफिस के अंदर जो हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट है जो 24 घंटे ऑपरेशनलाइज है 24/7, तो उसके ज़रिए हम इन टच है। कोई वहाँ से इन तमाम ममालिक में जो है वो हमारा जो डियास्पोरा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये करीबन कोई ऑलमोस्ट 45 लाख से ज़्यादा लोग हैं। तो कोई पैनिक वगैरह की ज़रूरत नहीं है। उनकी हुकूमतें भी बिल्कुल अश्योर कर रही हैं कि वो सेफ्टी और सिक्योरिटी उनकी महफूज है। हमें वहाँ से भी किसी अपने डियास्पोरा से किसी किस्म की ऐसी कोई इत्तला नहीं मिली, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसके बावजूद हमने तमाम गल्फ़ कंट्रीज़ में हमारे जो एम्बेसी जहाँ जहाँ हैं, जहाँ जहाँ हमारे कॉन्सुलेट्स उसके अलावा हैं, वो तमाम इस वक्त एक्टिव हैं। उनके नंबर्स, उनकी जो तफसील है वो अवेलेबल है। तो आपके ज़रिए वज़ीर आज़म साहब ने आज सुबह भी मीटिंग की थी, वो रेगुलर मीटिंग्स भी कर रहे हैं, और उनको हम अपडेट साथ प्राइम मिनिस्टर साहब को कर रहे हैं। और मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए इन तमाम ममालिक का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सऊदी अरेबिया, फिर बहरीन, फिर ओमान, फिर कुवैत, फिर कतर, फिर अमारात, ये तमाम ममालिक जो हैं, और ईरान, ये तमाम ममालिक में जो उनकी हुकूमतें हैं वो पूरी तरह सपोर्टिव हैं, पूरी तरह हमारे डियास्पोरा के लिए भी, और ख़ासकर जो लोग वहाँ विज़िट के लिए गए हुए थे, अपना चाहे वो रिलीजियस टूरिज़म हो या वैसे विज़िट हो या बिज़नेस के लिए गए हों, कॉन्फ्रेंस के लिए गए हों कुछ, तो उनके लिए वो पूरी तरह सपोर्ट है। मैं उनका मशकूर हूँ ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, अपनी हुकूमत की तरफ से मैं उनका मशकूर हूँ, और फॉरेन ऑफिस की तरफ से कि वो उनकी जो कोऑपरेशन है और उनकी जो असिस्टेंस है। और इसी तरह मैं अपने मिशंस को भी, और क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फॉरेन ऑफिस में भी जो हमारे ऑफिसर्स राउंड द क्लॉक ड्यूटी दे रहे हैं, और जो हमारे डेस्क हैं जो डायरेक्टली एक्टिव हैं अब तमाम ममालिक से रेलेवेंट जिनकी ड्यूटी है, और जो हमारी एम्बेसीज और हमारे कॉन्सुलेट जो पूरे गल्फ़ में और ईरान में जो काम कर रहे हैं, मैं उनको भी शाबाश देता हूँ कि वो अपनी ज़िम्मेदारी इंतहाई फ़र्ज़ समझ के और इंतहाई बेहतरीन तरीके से वो अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन सब को अपने ज़ुबान में रखें और अज़ीम दें। तो अगर आपको कोई सवाल हो तो मैं उसके लिए हाज़िर हूँ। जी, अपने आप को अपना तारुफ करवाइएगा और सवाल प्लीज़ मुख्तसर रखें। जी, मतीन हैदर साहब। About this rising escalation. Any diplomatic initiative from brotherly countries, from friendly countries, since you're in touch with most of the foreign ministers, so any diplomatic initiative in progress to de-escalate this war, number one. And number two, since you have spoken with the Iranian foreign minister on telephone as well, has Iran sought any specific cooperation from Pakistan in this current hour of need? And there were reports that Israeli Mossad agents were arrested in Saudi Arabia and Qatar in creating false flag operations. What are your thoughts? May I repeat it? जी, I fully understood मतीन साहब। मैं वो लिस्ट एक्चुअली आपने चूँकि कहा बिल्कुल, ये यहाँ से भी और सऊदी अरेबिया से भी जो ही ये अटैक हुआ तो सबसे पहले मैंने अर्ज़ किया कि मैं ईरान के साथ इन टच हूँ,
اور پھر اس کے بعد میں اپنے فارن آفس کے ساتھ فارن سیکرٹری صاحبہ سے میں نے رابطہ کیا، پرائم منسٹر صاحب کو ہم نے لوپ میں رکھا ساتھ ساتھ، اور یہ جو جن ملکوں سے اور وزیر خارجہ جو ہیں یا وہ میں آپ کو لسٹ شیئر کر لیتا ہوں آپ کے نالج کے لیے. میری یہ پچھلے 3 دن میں اسٹیٹ فارن منسٹر ٹرکی، فارن منسٹر مالدیپ، فارن منسٹر بنگلہ دیش، اسٹیٹ فارن منسٹر فلسطین، فارن منسٹر آف ایران مور دین ونس، فارن منسٹر آف ازبکستان، فارن منسٹر آف سعودی عربیہ مور دین ونس، ڈپٹی پرائم منسٹر آف یو اے ای، اور اسی طرح اسٹیٹ فارن منسٹر آف قطر، فارن منسٹر آف عمان ان مور دین ونس، ڈپٹی پرائم منسٹر اینڈ فارن منسٹر آف عراق، وائس پریزیڈنٹ اینڈ ہائی ریپرزینٹیٹیو فار یورپین یونین کل، فارن منسٹر آف بحرین اینڈ فارن منسٹر آف آذربائیجان. ان تمام سے جو بات ہوئی، جو آپ جو ایسکلیشن کی بات کر رہے ہیں وہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اس وقت ہماری پوری ایفرٹ یہ ہے، اور پچھلے سال بھی یہی تھی، 12 دن میں جنگ بند ہوئی تھی، اور اس وقت بھی ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ان تمام برادر، ہمارے تعلقات سب سے بہت اچھے ہیں، اور چونکہ مین جو ایشو چل رہا ہے لاسٹ ایئر بھی جون میں جو ہوا تھا 12 دن کی جنگ، اور اب بھی وہ پرائمریلی اسرائیل اور ایران کے مابین ہے. اور اس وقت بھی ایران کے اوپر جو اٹیک ہوا، ہم نے اس وقت بھی بڑی اسٹرانگ مذمت کی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہم نے پھر یو این سیکورٹی کونسل میں ممبر ہونے کی حیثیت سے اس کو ٹیک اپ کیا. پھر سپٹمبر میں آج میں نے سینٹ میں وہ ساری تفصیل شیئر کی. ایم شور آپ بڑے ایکٹیولی اس کو فالو کرتے ہیں تو آپ نے ساری تفصیل سنی ہوگی. اور اس کے علاوہ اب جو رابطے ہم کر رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ کم از کم آپ ڈپلومیسی کی طرف آ جائیں، ڈائلاگ کی طرف آ جائیں. یہ تمام جو بینیفٹ ہے نائب وزیر گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ایران اور خلیجی ممالک میں صورتحال ابتر ہے. ایران اور خلیجی ممالک کے فضائی روٹس بند ہیں. پاکستان سمیت متعدد ممالک کے کئی افراد پھنسے ہوئے ہیں. عمان اور سعودی عرب کے علاوہ تمام فضائی روٹس کی حدود بند کر دی گئی ہیں. وزارت خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ 24 گھنٹے فعال ہے. کرائسس مینجمنٹ سیل کے نمبر ایکس ہینڈل پر موجود ہیں. مختلف ممالک زمینی راستوں کو استعمال کر رہے ہیں. نائب وزیر اعظم نے کہا کہ ایران میں اس وقت 33,000 پاکستانی موجود ہیں. ابوظہبی میں سفارت خانہ جبکہ جدہ اور دبئی میں قونصل خانے فعال ہیں. زمینی راستے تو کھلے ہیں لیکن ان میں بہت وقت لگ جاتا ہے. 300 کے قریب ایرانی شہری بھی پاکستان آئے ہیں. اسپیشل سہولت ڈیسک کا مقصد پاکستانی شہریوں کی مدد ہے. 792 پاکستانی شہری ایران سے واپس آ چکے ہیں. ایران میں 3 سینٹرز تہران، زاہدان اور مشہد میں فعال ہیں. نائب وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستانیوں کے انخلا میں معاونت پر آذربائیجان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ایران اور خلیجی ممالک میں صورتحال ابتر ہے. ایران اور خلیجی ممالک کے فضائی روٹس بند ہیں. پاکستان سمیت متعدد ممالک کے کئی افراد پھنسے ہوئے ہیں. وقت ہوا ہے بریک کا.